الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم لا اکراہ فی الدین دین کے لیے سختی نہیں ہے قد تبین الرشد یقیناً واضح ہو چکی ہے ہدایت من الغی گمراہی سے فمن یکفر بس جو کوئی انکار کرے گا بالطاغوت طاغوتی طاقتوں کا ویؤمن باللہ اور وہ یقین رکھے گا اللہ پر فقد استمسک بس یقیناً اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا بالعروۃ الوثقی مضبوط کڑے کو لا انفصام لها اس کے لیے ٹوٹنا نہیں چھوٹنا نہیں واللہ اور اللہ سمیع خود سننے والا ہے علیم سب کچھ جاننے والا ہے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے یخرجہم وہ ان کو نکالتا ہے من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف والذین کفروا اور وہ لوگ جو کافر ہیں اولیاؤہم ان کے دوست اولیاء جمع ولی کا معنی دوست وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے دوست الطاغوت و طاغوت ہیں یخرجونہم وہ ان کو نکالتے ہیں من النور روشنی سے الی الظلمات اندھیروں کی طرف اولئک اصحاب النار یہی لوگ دوزخی ہیں ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں یہ آج کی درس کی 2 آیات کریمہ ہیں اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ شان نے اپنی وحدانیت کو اپنی عظمت و شان کو قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کریمہ آیت الکرسی کے اندر بیان فرمایا آج کی درس کی پہلی آیت کریمہ میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ دین کے لیے سختی نہیں ہے 2 باتیں ہیں ایک ہے دین کے لیے سختی اور ایک ہے دین کے اندر سختی ان دونوں باتوں کا سمجھنا بہت لازم اور ضروری ہے دین کے لیے سختی یہ ہے کہ کوئی آدمی اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا وہ اپنے مذہب پہ قائم ہے تو اس کو زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے یہ ہے دین کے لیے سختی ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک خاتون تھی وہ بوڑھیا تھی اور عیسائی تھی ساری زندگی عیسائیت میں اس کی گزر گئی اس کو اسلام پیش کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ انا عجوز کبیرۃ والموت الی قریب میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں عیسائیت کے اندر اور میرے بہت نزدیک ہے میں اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا چاہتا تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اسلام کے لیے کہ زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کی گنجائش ہوتی تو میں اس کو زبردستی اسلام کی دعوت دیتا اور اسلام میں داخل کرتا پھر یہ آیت کریمہ پڑھی لا اکراہ فی الدین دین کے لیے زبردستی نہیں ہے کسی کو ہم زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے ہم دعوت دیں گے اگر قبول کرے تو فبیہا قبول نہ کرے تو اس پہ اس انداز سے سختی نہیں ہے کہ اس کو ہم زبردستی اسلام میں داخل کریں اسی طرح کا دوسرا واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا اور بہت قابل تھا اور حساب کا وہ بڑا ماہر تھا رومی تھا عیسائی تھا اس کو دعوت پیش کی گئی اسلام کی اس نے قبول نہیں کی تو حضرت نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین اگر یہ قبول نہ کرے اگرچہ میرا غلام ہے دین اسلام کو اپنی خوشی سے تو کوئی اس پہ زبردستی نہیں ہوگی ابو داؤد شریف کی روایت ہے مدینہ منورہ میں 2 طرح کے لوگ تھے ایک تھے کاشتکار اور وہ غریب تھے
اور وہ پہلے مشرک تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اور دوسرے یہودی، وہ سرمایہ دار تھے، تعلیم یافتہ تھے اور پڑھے لکھے اور اہل کتاب تھے۔ تو عام طور پر یہ کاشتکار حضرات جو ہیں اپنے بچوں کو یہودیوں کے پاس چھوڑتے تاکہ یہ لکھنا پڑھنا سیکھیں۔ جو بچے ان کے پاس جاتے تھے وہی بالغ ہو جاتے، بڑے ہو جاتے، وہ ان کے دین سے متاثر ہوتے اور وہ ان کے دین یہودیت کو قبول کر لیتے۔ ان میں سے بہت سارے بچے جنہوں نے یہودیت کو قبول کر لیا۔ جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے، یعنی کاشتکار مدینہ المنورہ کے عام لوگ مسلمان ہو گئے، تو ان کی دلی خواہش پیدا ہوئی کہ ہماری اولادوں میں سے بہت سارے بچے جو اب بالغ ہو چکے ہیں وہ انہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے، تو ہم ان کو زبردستی اسلام کے اندر واپس موڑ لیں اور ان سے اسلام قبول کروائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ابن کثیر والے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک کی آیات کریمہ نازل فرمائی، لا اکراہ فی الدین، دین کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کریں۔ یہ ہے دین کے لیے سختی، یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ ایک ہے دین کے اندر سختی، چور چوری کرے اس پہ حد ہے، زانی زنا کرے، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ اس کی علیحدہ حد ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالے ہے مسلمان اس کے لیے حد ہے، قاتل قتل کرے ہے مسلمان اس کے لیے حد موجود ہے۔ ادا ازل قیاس دین کے باقی احکامات ہیں حقوق اللہ حقوق العباد میں، اگر وہ غلطی کرے گا سزائیں موجود ہیں۔ شرابی کے لیے سزا ہے، کوئی کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، اس پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ زانی ہے، لوٹی ہے اور بچہ پرست ہے، اس انداز سے اگر وہ گواہوں کی موجودگی اس کو ثابت نہیں کر سکتا تو یقیناً اس کی سزائیں موجود ہیں۔ یہ ہے دین کے اندر سختی۔ تو دین کے لیے سختی نہیں ہے، دین کے اندر سختی موجود ہے۔ اب جس وقت کہا جاتا ہے دیکھیں جی آپ یہ کام مسلمان ہونے کے باوجود غلط کر رہے ہیں، آپ کو یہ چھوڑنا ہوگا ورنہ آپ کے لیے یہ سزا ہے، یہ سختی ہے، تو وہ یہ آیت کریمہ پڑھتے جی لا اکراہ فی الدین ہے، تو کسی طور پر یہ ان کی دلیل ان کے دعوے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ کبھی بھی ان کا یہ دعویٰ کہ دین کے اندر سختی نہیں ہے، اس کے لیے یہ دلیل قطعاً قبول نہیں ہے۔ تو ارشاد ہے لا اکراہ، زبردستی نہیں ہے، فی دین اسلام کے لیے، فی دین ایلی دین اسلام میں لوگوں کو داخل کرنے کی کوئی سختی نہیں۔ قد تبین الرشد، یقیناً واضح ہو چکی ہے ہدایت، من الغی، گمراہی سے۔ کیسے ہدایت ظاہر ہو چکی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے، کہ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم۔ لوگوں کو کوئی خبر نہ تھی اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، فرض کیا، واجب کیا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کیا ہے، اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فضل فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت دی، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کی رہنمائی فرماتے ہیں ساری کی ساری امت کی۔ تو اب ہدایت کا راستہ بھی واضح ہو چکا ہے، گمراہی کا راستہ بھی واضح ہو چکا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ، اب اپنے اختیار سے جو کفر کرے گا بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور وہ یقین رکھے گا، ایمان لائے گا اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، یقیناً اس نے پکڑ لیا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، مضبوط کڑے کو، لن فصام لها، یہ مضبوط کڑا ایسا کڑا ہے جس کے لیے چھوٹنا نہیں اور جس کے لیے ٹوٹنا نہیں۔ واللہ سمیع، اور اللہ خوب سننے والا ہے، علیم، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایک بات کہ طاغوت سے کیا مراد ہے، تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں کلما اضلک عن الحق فهو طاغوت، ہر وہ طاقت جو تجھے حق سے روک دے، ہر وہ طاقت جو تجھے حق سے روک دے وہ طاغوت ہے، شیطان طاغوت ہے۔ اگر حکومت ایسی ہو قرآن و سنت کے راستے سے روکے تو وہ طاغوت ہے، بیوی ایسی ہے وہ طاغوت ہے، اولاد ایسی ہے وہ طاغوت ہے، معاشرہ ایسا ہے تو وہ طاغوت ہے، عہدہ ایسا ہے تو وہ طاغوت ہے، ڈگری ایسی ہے تو وہ کیا ہے، طاغوت۔ تو ہر وہ طاقت جو تجھے حق راستے سے روک دے وہ طاغوت ہے۔ تو جو کوئی انکار کرے طاغوت کا، دوسری بات وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، شیطانی طاقتوں کا، اور وہ اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر ایمان مفسر اور مجمل کے اندر جو کچھ ہم کہتے ہیں سب کا سب اس پہ یقین لازم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یقیناً اس نے تھام لیا مضبوط کڑے کو،
مضبوط کڑی سے مراد دین اسلام کا کڑا. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے, مسلمان ہو گئے. انہوں نے خواب دیکھی کہ میں ایک اونچا مینار ہے, اس کے اوپر چڑھا ہوا ہوں اور ایک مضبوط کڑا ہے, میں نے اس کو تھاما ہوا پکڑا ہوا, اور اسی حالت میں میری آنکھ کھل گئی. انہوں نے خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی. انہوں نے فرمایا کہ انتر متعلق اسلام, اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ کڑا دین اسلام کا کڑا ہے. اسی حالت میں تیری آنکھ کھلی اور تو نے مضبوطی کے ساتھ اس کو تھاما ہوا تھا, تو اللہ جل شانہ تجھے اسلام کی بہت نصیب فرمائے. یہ ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر بیان فرمائی اور ان کو بشارت دی. اب یوں سمجھیے کہ دنیا میں گمراہیوں کے اندھیرے ہیں, ان اندھیروں میں ہمارے لیے روشنی کا جو سامان ہے وہ دین اسلام, جو اس کو پکڑ لے گا یقیناً انشاءاللہ یہ کڑا اس کو جنت میں پہنچ جائے گا. جس طرح ایک آدمی سمندر کی گہرائیوں میں گر گیا جہاز کے عرشے سے, تیرنا اس کو آتا نہیں کہ وہ اپنی جان بچا سکے, کسی ساحل پہ کنارے میں پہنچ سکے, تو اس نے ہاتھ پاؤں مارے اور بحری جہاز کے ساتھ جو کڑا لگے اس کو مضبوطی سے تھام لیا. اب اس کے ذہن میں ایک ہی خیال ہے کہ اگر میری زندگی کی کوئی اگر چمک باقی ہے, روشنی باقی ہے, کرن باقی ہے, تو صرف اور صرف یہی کڑا ہے. اس کے علاوہ میرے لیے قطعاً زندگی کا سامان اور نہیں. بالکل اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے آپ کو یہ یقین کرنا ہوگا اور یہ ذہن بنانا ہوگا, یہ سوچ رکھنی ہوگی, میرے لیے آپ کے لیے جو اللہ نے ہدایت کا سامان میسر فرمایا ہے, کامیابی کا, جنتی راستے کا, وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے یہاں پسندیدہ دین اسلام ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, جو اس کے علاوہ دین لے کے آئے گا جب یہ آ چکا ہے تو پھر قطعاً اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اب یوں سمجھیے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے اپنے کپڑے, جوان ہو جاتا ہے پھر اس کے اپنے کپڑے, ایک وقت آتا ہے اس کا سائز رک جاتا ہے, پھر اس کا سائز بڑھتا نہیں. اسی طرح پہلے سارے کے سارے دینوں کا اعتبار ہے. وہ پہلے دین عیسیٰ, دین موسیٰ, دیگر سارے کے سارے ادیان, وہ اس وقت انبیاء کا سلسلہ آ رہا تھا. پہلا دین وہ منسوخ, دوسرا ناسخ, پھر منسوخ, پھر ناسخ. اب سارے دین منسوخ. اگر دین ہے تو وہ کون سا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ فرمایا کہ انا وساعت کا ہاتھ ہے, دو انگلیوں کو جوڑا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت یوں ہے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں. یعنی میرے بعد کوئی دین نہیں, میرے بعد کوئی کتاب نہیں, اور میرے بعد کوئی دین نہیں, کوئی شریعت نہیں, کوئی کامیابی کا راستہ نہیں. دوسری آیت کریمہ میں اللہ کا ارشاد ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم, اللہ ان کو نکالتا ہے من الظلمات, اندھیروں سے, الی النور, روشنی کی طرف. والذین کفروا, وہ لوگ جو کافر ہیں, اولیاءہم, ان کے دوست ہیں, الطاغوت و طاغوت, شیطان اور شیطانی طاقتیں. یخرجونہم, وہ شیطانی طاقتیں ان کو نکالتی ہیں من النور, نور سے, روشنی سے, دین اسلام کی روشنی سے, الی الظلمات, اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار, اگر وہ انہی اندھیروں میں رہے اور دنیا سے کچھ کر گئے, یہ آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں. اب ایک بات آگئی کہ اللہ نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف, اور طاغوتی طاقتیں نکالتی ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف. اللہ نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ زبردستی نکالتا ہے؟ اس کی تو شان یہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, زبردستی اللہ نہیں نکالتا. دو راستے اللہ نے مجھے آپ کو دے دیے, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے سیدھا چلے, جو چاہے الٹا چلے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, راستے ہم نے دکھا دیے, جنتی راستے بھی اور جہنمی راستے بھی, یا تو شاکر ہوں گے یا ناشکر گزار ہوں گے. اب دونوں کا پورا اختیار. اب اللہ کس کو نکالے گا؟ جس کے دل کے اندر طلب موجود ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ فرماتے ہیں میں اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اندر کو تبدیل نہ کرے. اب اندر سے جذبہ پیدا ہو گیا, مجھے اللہ کے رسول مل جائے اور مجھے کامیابی کا راستہ مل جائے, مجھے قرآنی راستہ مل جائے, میں ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور پھر وہ نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اور اس کی طالب بھی, کافر ہے تو طالب ہے, مسلمان ہے تو کہتا ہے یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھ, دائم رکھ. تو اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو جنتی راستے عطا فرماتے ہیں, اندھیروں سے نکالتے ہیں اور روشنی کی طرف لاتے ہیں.
اگر ایک آدمی کافر ہے یا مسلمان ہے لیکن وہ ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتا، ماں باپ کا نافرمان ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، شرابی ہے شراب سے کنارہ کش ہونے کے لیے تیار نہیں، زانی ہے زنا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، خائن ہے خیانت چوری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، گناہگار ہے وہ اپنی زندگی بدلنا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کیا میرا دین اتنا گیا گزرا انرزقکموہا وانتم لہا کارہون، تم پسند ہی نہ کرو تو ہم تمہارے ساتھ اس کو چپکا دیں کیا؟ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہدی الیہ من ینیب یہدی الیہ من اناب، میں ہدایت اس کو دوں گا جس کے دل کے اندر انابت ہے، میں ہدایت اس کو دوں گا جس کے دل کے اندر شوق ہے۔ تو ہمارے دل کی گہرائیوں سے شوق ہو کہ مجھے اللہ مل جائے، اللہ کے رسول مل جائیں، مجھے جنتی راستہ مل جائے، دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر ہماری طلب ہوگی اور اس کی کوشش ہوگی، جستجو ہوگی، دعا ہوگی، تو انشاءاللہ جیسی ہماری کوشش ہے من جد فوجد اختار جل شان مجھے آپ کو نور نصیب فرمائیں گے، دنیا میں بھی نور، موت بھی نور کی انشاءاللہ، قبر بھی اور قیامت بھی اور آخرت بھی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یقین اللہ فرماتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ طاغوتی شیطانی طاقتوں کے پیچھے پڑے رہیں تو اسی حال میں چلے جائیں، اور پھر اگر بالفرض ان کا خاتمہ بھی خراب ہو گیا، ساری زندگی بندہ عبادت اور فرما برداری کرے شیطان کی، ریلیکس ہے بالکل، شیطان کو چھوڑنے کی تیار ہے۔ آپ بتائیں جی یہ موت کے وقت شیطان کی تابعداری کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں تو چھلانگے مارتا تو اس کے پیچھے اس کو لیڈر سمجھ رہا تھا، تو تم اب کہہ رہے جی میں تو موت ہی میری ایمان کی ہوں، وہ تو بہت سخت گھبراہٹ کا منظر ہے، پریشانی کا منظر ہے۔ کیوں کر مجھے آپ کو ایمان کی موت مل سکتی ہے یا ایمان سے شیطان سے کنارہ کش ہم ہو سکتے ہیں کہ جب ہم نے ساری زندگی اس کی تابعداری کریں گے۔ یہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تعیشون تموتون، یہ حدیث مبارکہ لاجواب ہے ہم سب کی، جیسے تم زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہاری موت آئے گی۔ اگر رحمان کو راضی کرتے کرتے گئے تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی رحمان کو راضی کرو، اگر ساری زندگی شیطان کی تابعداری رہی تو موت کا بھی بہت خطرہ ہے، تو وہ سخت گھبراہٹ ہے، پریشانی کا وقت ہے، تو اس وقت بھی تم شیطان کی تابعداری کر دو گے۔ شیطان تمہیں یہی کہے گا کہ تم انکار کرو، کرنے کو چھوڑ دو، دین اسلام کو چھوڑ دو، تمہاری آسانی ہوگی، تمہاری بھی خیر ہوگی، تو یقیناً اس کی تابعداری کر جائے۔ آج لازم اور ضروری ہے، طلب بھی ہو، کوشش بھی ہو، اور پھر اللہ سے بہت امید ہو، انشاءاللہ پورا یقین ہے اللہ ایسے محبوب بندوں کو ایمان کی موت